ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ وطن سے محبت ہو یہی اسلام کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں بس ہندوستان رکھتے ہیں، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج 15 اگست 2020 ہے، تو میں اپنی طرف سے تمام ہی امت مسلمہ کو اور تمام ہی ہندوستان کے نواسیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرات، 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا۔ تب سے لے کر آج تک پورے ہندوستان کو دلہن کی طرح سجایا جاتا ہے اور انشاءاللہ سجایا جاتا رہے گا۔ لیکن آپ نے کبھی ایک چیز پر غور نہیں دیا کہ جنگ آزادی میں حصہ لینے والوں میں مسلمانوں کی کتنی تعداد تھی۔ علماء حق نے کس قدر اپنے جان کی قربانیاں پیش کی، اپنے جان کے نذرانے پیش کی۔ یقیناً بے شمار علماء حق کو انگریزوں نے قتل کیا، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ غیر مسلموں نے بھی جنگ آزادی میں شرکت نہیں کی، انہوں نے بھی کی، مسلمانوں کے دوش بدوش ہو کر انہوں نے بھی جنگ آزادی میں شرکت کی، لیکن جو قربانیاں علماء حق کی ہیں ان کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے آج ان علماء کرام کا، ہمارے اسلاف کا نام تک نہیں آتا۔ آج جو ہندوستان کی سرزمین سرسبز و شاداب نظر آتی ہے، اس ہریالی کے پیچھے مسلمانوں کا بہتا ہوا لہو کار فرما ہے۔ آج جو ہندوستان کی سرزمین زرخیز نظر آتی ہے، اس زرخیزی کے پیچھے مسلمانوں کا خون بہتا ہوا ہے۔ آج جو مسلمانوں میں طرح طرح کے التزامات لگائے جاتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، مسلمان آتنک باد ہیں۔ دوستو، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہندوستان ہمارا۔ ہمارے مذہب میں کسی بھائی کا ایک روپیہ بھی لینے کے لیے اجازت نہیں دیتا کہ ناحق اس کا ایک روپیہ لیا جائے، تو وہ مذہب ہمیں بم و بارود چلانے کی کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ دوستو، اتنا پوتر اور اتنا پاک و صاف مذہب ہے، دوسرے مذہب کے لوگوں نے جب اس مذہب کی کتابوں کو مطالعہ کرا تو وہ بھی کلمہ شریف پڑھ کر مشرف باسلام ہو گئے۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہندوستان ہمارا۔ آج جو ہندوستان کی سرزمین طرح طرح کی قیمتی سامان اس میں تیار ہوتے ہیں اور اس زمین کے اوپر طرح طرح کے سبزے اگتے ہیں، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ مسلمانوں کی قربانیاں اس میں بڑی پیش ہوئی ہیں۔ مسلمانوں کی قربانیوں ہی سے یہ زمین سرسبز و شاداب اور زرخیز ہوئی ہے۔ تو دوستو، ایک وقت وہ تھا جب پورے ہندوستان کو انگریزوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ انہوں نے ایک کمپنی کھولی، تعلیم پر توجہ دی اور مال و دولت بہت سا کمایا۔ ایک وقت وہ تھا جب تمام ممالک میں ملک ہندوستان کو ایک سونے کی چڑیا کی حیثیت سے دیکھا جاتا تھا، یعنی بہت سارے قیمتی سامان ہندوستان میں تیار ہوتے تھے، طرح طرح کے صنعت کے کام ہندوستان میں ہوتے تھے، تجارت کے کاروبار ہندوستان میں ہوتے تھے۔ تو سارے ممالک کے لوگوں کی نظر ہندوستان پر پڑی، تو تمام لوگوں نے ہندوستان میں آ کر تجارت کی اور ان کا حرص اتنا بڑھا کہ انہوں نے یہاں مکان بنا لیے، اپنے خود ذاتی مکانات بنا کر یہاں پر ہندوستان میں وہ آرام پذیر ہو گئے۔ پھر اس کے بعد یوں ہی مسلمانوں کی حکومت جب کمزور ہوتی رہی، اب کوئی اپنے محلے میں
حاکم بن گیا، کوئی ایک گاؤں کا، کوئی ایک شہر کا حاکم بن گیا، تو انگریزوں نے سوچا کہ موقع غنیمت ہے، تو چاروں طرف سے انگریزوں نے ہندوستان کو ایک گھیرے میں لے لیا اور اپنی کمپنیاں کھولی. اس کمپنیوں میں لوگوں کو ٹریننگ دینے لگے، جس میں کہ مسلمان بھی جاتے تھے، ہندو بھی جاتے تھے، طرح طرح کے لوگ اس میں جاتے تھے تاکہ ان کا پیٹ بھر سکے. لوگ بھوک مری سے مرتے تھے، تو مرتا کیا نہ کرتا، تو ان کے پاس ان کی کمپنیوں میں جایا کرتے تھے. تو اس وقت انہوں نے ایک حکم جاری کیا، جس میں حکم یہ تھا کہ جب بندوق کی گولیوں سے ان کو تربیت دی جاتی تھی، تو اس بندوق کی گولیوں پر سور کی چربی اور گائے کی چربی لگا دیا جاتا تھا. جب وہ چربی لگا دی جاتی تھی تو جب اس کو چھوڑنا ہوتا تھا تو اس کو منہ سے چھٹایا جاتا تھا. تو اب ان انگریزوں کا حکم یہ تھا کہ جب بھی کوئی اس گولی کو چھوڑے گا، اگر مسلمان چھوڑے گا تو وہ سور کی چربی کو منہ سے ہٹائے گا، اور اگر ہندو چھوڑے گا تو گائے کی چربی کو منہ سے ہٹائے گا. تو ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم یہ حیلہ تراشیں گے، یہ حیلہ کریں گے، تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے یہ ہندو اور مسلمان جو ہیں ہمارے مذہب عیسائیت میں آ جائیں. ان کا مشورہ یہ تھا اور ہم کو ماننے والے بن جائیں. جب انہوں نے یہ فرمان جاری کیا تو ساری قوم ان کے مخالف ہو گئی، انگریزوں کے مخالف ہو گئی. وہیں سے جنگ آزادی شروع ہو گئی. اب کوئی بھی ان کے خلاف ان سے جنگ اور جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اس وقت علامہ فضل حق خیر آبادی نے دہلی کی جامع مسجد میں آ کر ایک تقریر کی جمعے کے بعد. تو یقیناً پہلے تو لوگ جنگ کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے، جنگ آزادی کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، چونکہ چاروں طرف انگریزوں کی حکومت تھی. کوئی ان کے مخالف اگر کام ہوتا تھا تو وہ اس کو مار دیا کرتے تھے. لیکن علامہ فضل حق خیر آبادی نے ایک ایسی تقریر کی جس سے کہ لوگوں کے جذبات طوفان میں تبدیل ہو گئے. ہر کوئی جنگ آزادی کے لیے تیار ہو گیا. ہر کسی کی زبان پر یہی نعرہ تھا کہ ضرور اس ہندوستان سے انگریز کو بھگائیں گے، اس ہندوستان سے انگریزوں کا نام و نشان مٹا دیں گے. اس وقت جتنے لوگ دہلی کی جامع مسجد میں تھے، تمام کے تمام لوگوں نے، ان تمام تر علماء نے جو جامع مسجد میں موجود تھے، ایک کاغذ پر دستخط کیے اور جنگ آزادی کے لیے تیار ہو گئے. اس وقت سے جب جنگ آزادی شروع ہوئی تو بے شمار علماء حق کی قربانیاں پیش ہوئی، بے شمار علماء حق کے خون اس زمین میں رنگے، جس کی وجہ سے یہ زمین آج زرخیز نظر آتی ہے. دوستو، ان قربانیوں میں صرف علماء حق اور علماء اہل سنت والجماعت کے علماء کا بڑا دخل ہے. یقیناً ہم یہ نہیں کہتے غیر مسلموں نے اس میں شرکت نہیں کی. مسلمانوں کے دوش بدوش ہو کر انہوں نے بھی اپنی جان کی بڑی قربانیاں پیش کی. تو ہمیں مذہب یہ نہیں سکھاتا کہ مسلمانوں سے بغاوت کی جائے، مسلمانوں سے نفرت کی جائے. نہیں، 4 روزہ زندگی ہے. علامہ اقبال نہیں کہتے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے یہ گلستاں ہمارا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہندوستان ہمارا. ہندی ہیں ہم، ہماری نس نس میں ہندوستان بسا ہوا ہے، ہمارے دل کے گوشے گوشے میں ہندوستان بسا ہوا ہے. سارے جہاں سے اچھا، مکہ مکرمہ کے علاوہ، مدینہ منورہ کے علاوہ، جہاں جہاں نبی کے قدم پڑے اس جگہ کے علاوہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. بنگلہ دیش سے اچھا ہندوستان ہمارا، پاکستان سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہندوستان انگلستان سے اچھا ہندوستان ہمارا، افغانستان سے اچھا ہندوستان ہمارا. الغرض سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کے یہ گلستاں ہمارا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب یہ نہیں سکھاتا کہ آپس میں دشمنی رکھو، آپس میں بغض، حسد، کینہ، تکبر، گھمنڈ، مسلمانوں کو آتنکوادی اور مسلمانوں کو دہشت گرد کہو. نہیں، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہیں ہم وطن ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.